اسلام ایک جامع اور مکمل نظام سے عبارت ہے۔ اسلام کا ہر پہلو اس کی جامعیت اور اس کی اکملیت کا شاہکار اور آئینہ دار ہے۔ اسلام کا آئیڈیالوجی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی لاجیکل اور انکانٹسٹیبل انداز میں پیش کیا ہے۔ اسلام کی ہر پہلو کی روشنی، ہر پہلو کی جامعیت سرکار مدینہ، سرتاج رسل، سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور اعمال پر ہی انحصار کرتی ہے۔ سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا موضوع، اس کی جامعیت کا پہلو اس قدر تابناک ہے، بلکہ سیرت مطہرہ کی جامعیت کا پہلو اس قدر بستان علم ہے کہ ہر شخص کائنات نے آج تلک اس جیسا پہلو، اس جیسا مصدر علوم، منبع فنون، مرکز رشد و ہدایت نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بیک وقت قانون دان، علماء، صلحاء، خطباء، حکماء، بلغاء، شعراء، محدثین، مفسرین، مورخین، فاتح، جرنیل، آجر اور اجیر، کسان اور تاجر، فاضل اور حکیم، اور دنیا جہان میں نام پیدا کرنے والے بیک وقت اپنی اپنی لب تشنگیوں کا سامان پا رہے ہیں۔ اور سیرت طیبہ کا یہ اعجاز ہے کہ اگر پوری کائنات کے سلاطین، انقلابی ریفارمر اور مصلحین اور اخیار کی سوانح حیات کو اکٹھا کر لیا جائے تو پھر بھی سیرت طیبہ کا پہلو ان تمام کے تمام پر حاوی نظر آتا ہے۔ سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو پہ انسان گفتگو کرے؟ ہر کے گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پہلو کی الگ خوشبو ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس پہلو کو بھی شروع کیا جائے اتنا وہ طویل پہلو ہے کہ راتیں بیت سکتی ہیں، لیکن آج کے اس بزم میں آپ کے سامنے سیرت طیبہ کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری گفتگو کا محور سیرت طیبہ ہے، اور میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور ان کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور دوسرا پہلو جس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ سیرت طیبہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کے نام کا تذکرہ آتا ہے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر۔ مسلمانوں، میرا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کی گئی ہے، اور کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو قلبی طور پہ اس بات کا اقرار و اعتراف نہیں کرتا کہ یہ واقعی شخصیت لائق تعریف تھی۔
میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ. مسلمانوں، میرا نام ماحی بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے ذریعے دنیا کے اندر جتنا کفر تھا اس کو مٹا دیا. اور حقیقت بھی یہ ہے، حالی عرب کی رجعیت قہقرا کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بیان کرتا ہے کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. لیکن ایسے لوگوں کی تربیت، ایسے لوگوں کی تہذیب اگر کی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبَيْهِ. میرا نام حاشر بھی ہے. قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کا عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص نفسی نفسی کہتا نظر آئے گا، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ مقدس شخصیات جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات سے چنا ہوا ہے، ان کی زبان پہ بھی نفسی نفسی کے الفاظ ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور حالت یہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَتُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا. پوری کائنات کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، حُفَاةً عُرَاةً، پاؤں سے بھی ننگے اور جسم پہ کوئی لباس بھی نہیں ہوگا. غُرْلًا بُهْمًا، بال بکھرے ہوں گے. اور انسان جس حالت میں پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کیے ہوئے وہ میدان محشر میں جمع ہوگا. عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. ایسی حالت میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ پائیں گے؟ قال یا عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ الامر اشد من ان يهمهم ذاك. معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف جھانک سکے. ہر شخص مد البصر، جہاں تک اس کی نظر جائے گی 99 رجسٹر پھیلے ہوں گے اس کے حساب و کتاب کے، کسی شخص کو تو ہوش ہی نہیں ہوگی. ایسی ہولناک کیفیت کے اندر پوری کائنات اکٹھی ہو کر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے گی، ان سے کہے گی کہ سفارش کریں. پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے ہوتے ہوتے آخری پیغمبر سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کائنات پہنچے گی یہی فرما رہے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبَيْهِ. اللہ قیامت کے دن پوری کائنات کو میرے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر خالق و مالک کے عرش کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے. کتنی خوبصورت یہ کیفیت ہوگی. آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سوال کیجئے، سفارش کیجئے. ہم آپ کے سوال کو پورا کرنا چاہیں گے، ہم آپ کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے. سفارش کیا ہوگی؟ اے خالق و مالک، مخلوق کا حساب و کتاب شروع کیا جائے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبَيْهِ. پوری کائنات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کیا جائے گا اور ان کی شفاعت کے بغیر دنیا کا حساب بھی شروع نہیں ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ناموں کا تذکرہ کیا جائے تو سرتاج رسل جیسے نام دنیا میں نہیں ملتے، اور اگر ان کی افضلیت کو بیان کیا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، پوری آدمیت ایک طرف اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، صحیح مسلم کی یہ روایت بتلاتی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے خالق و مالک کے سامنے سفارش کرنے کی صلاحیت بھی اگر کسی کو ملے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سب سے پہلے جس کی سفارش کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا وہ شخصیت ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، پوری کائنات کی موجودگی میں اور 1,24,000 پیغمبروں کی موجودگی میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی صلاحیت اگر کسی کو ملے گی قیامت کے دن تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی کیفیت، ان کے نام کے بعد پوری کائنات سے اعلیٰ، فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ بن ولد اسماعیل واصطفى قریش بن کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ دنیا والوں کائنات میں خاندان تو بڑے بڑے آئے لیکن سب سے عالی خاندان کنانہ کا خاندان، اور کنانہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے، اور اس میں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قریشیوں کو چنا، اور قریشیوں میں سے بنی ہاشم کے قبیلے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عظمت سے نوازا، اور ان کی عظمت کا راز کیا تھا کہ اس بنی ہاشم سے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا اگر تذکرہ کیا جائے تو صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير، مسلمانوں میری آنکھوں نے آج تک ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، ایسے اچھے اخلاق والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ابو رمسا نے اپنے بیٹے کو سمجھائی تھی، وہ بیٹا جس کی آنکھ میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا، کہا بیٹا ادھر آؤ، آج میں ایک ہستی کا دیدار کروانا چاہتا ہوں، پھر مجھے اپنے ریمارکس سنائیے گا کہ تم اس کو پسند کر سکے ہو کہ نہیں۔ ابو رمسا اپنے بیٹے کو لے کر جب آتا ہے، پہلی نظر جب رخ انور پہ پڑی تو وہ شخص جس کی آنکھ میں آج تک حسن کا معیار قائم نہیں ہو سکا، اس کی زبان بے ساختہ بول کے کہتی ہے واللہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری آنکھوں کا معیار ہار گیا ہے، اس جیسا حسین نہیں دیکھا، اور یہ رسول ہی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدمت المدینہ، میں جب مدینے میں آیا وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ انْجَفَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور خوشی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے
اتنے بیتاب نظر آتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گیا، میرا بھی جی چاہا کہ میں دیکھوں سرتاج رسول کون ہے. جب میری پہلی نظر پڑی تو میری زبان گویا ہوئی. ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ مبارک چہرہ جس کو دیکھ کے آنکھوں میں بھی روشنی آ گئی ہے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لوگ جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا قول و فعل جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ ایسی ہستی کو میں نے دیکھ لیا ہے، یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور حقیقت بھی یہ ہے، کائنات نے آج تک اس جیسا امین اور صادق دیکھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کے حسن کی تعبیر کرنے کے لیے ابو کبیر حزلی کا شعر پڑھ کے بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کیا مثال پیش کروں. فلما رأيت إلى أسارير وجهي برقت كبرق العارض المتهلل. میں کس سے تعبیر دوں؟ جس طرح بادلوں سے چاند نکلتا ہے اور اپنی ضیاءپاشیوں سے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، میں اگر یہ بھی مثال پیش کروں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ادنا مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی اگر بات کی جائے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. مسلمانوں، یہ پہلو اتنا تابناک پہلو ہے کہ اس کی نظیر اور مثیل نہ تو دنیا میں دیکھی گئی ہے اور نہ دیکھی جا سکتی ہے. 10 سال ایک شخص نے خدمت کی. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 10 سال کی اس رفاقت میں میں نے یہ دیکھا ما قال لی اف قط. 10 سال میں نے ان کی خدمت کی. انسان ہونے کے ناطے سے کوئی نوک پلک رہ جاتی ہے، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے اخلاق عالیہ ایسا دیکھا کہ کبھی ان کی زبان مقدس سے یہ کلمہ بھی نہیں صادر ہوا اف. اور کبھی بھی ان 10 سالوں کے اندر ما قال لی اف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته. کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اس طرح کا اخلاق دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ہی بات اگر شروع کر دی جائے تو رات ختم ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کے اخلاق کو سیکھا اور اس اخلاق کی بدولت غیر مسلم بھی اسلام کے اس نعمت کو اختیار کرنے کے لیے اس حلقہ میں شامل ہو گئے. آج امت اسلامیہ اخلاقی طور پر دیوالیہ بن گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت کے اس پہلو کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. مسلمانوں، اس پہلو کی روشنی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا عرب میں رہنے والی کمواری عورت جن کے بارے میں کتابیں لکھتی ہیں کہ گھر کے اندر ایک مخدن بنا ہوتا، اس میں چھپا کے اس کو رکھا جاتا، بس اوقات سورج کی کرنیں بھی اس پہ نہ پڑتی. فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا دیکھا تو عرب کی کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ان کا حیا تھا. اور حالت کیا تھی؟ کچھ بھی ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے تبسم ختم نہیں ہوتا تھا. وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے
اپنے چہرہ مبارک کو تھوڑا سا موڑ لیتے یا اپنے چہرہ مبارک کو جھکا لیتے. سمجھنے والے سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں. کسی کو ناراضگی کا اظہار اس انداز سے کرنا کہ کسی کے دل پہ یہ ٹھیس پہنچے یا وہ اسلام کی اس طرز زندگی سے کہیں نفرت نہ کرنے لگ جائے، یہ تصور تو کبھی آیا ہی نہیں تھا. ہاں، اگر اسلام کے متعلق کسی نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھیجا ہے اسلام، اس کے بارے میں ایک ایسا غیر حقیقی تصور پیش کیا ہے، تو پھر اس کی تربیت بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور اس کی خوشبو کا اگر تذکرہ کیا جائے تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے. صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کن الفاظ سے کروں؟ ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی خوشبو کو جمع کیا جائے تو جو امتیاز عنبر کو حاصل ہے، کستوری کو حاصل ہے، اور اس کو خوشبو کا سرتاج کہا جاتا ہے. کہا اللہ کی قسم، زندگی گزر گئی ہے، نہ عنبر کی خوشبو اتنی پائی ہے، نہ کستوری کی پائی ہے جتنی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے آیا کرتی تھی. اور صحابی رسول روایت کرتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. صحابی کہتے ہیں، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا، آپ قیلولہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے گھر میں لیٹ گئے. فعرق، سخت گرمی ہے. مسلمانوں، ہادی و مرشد زندگی کی کن کن کیفیات سے گزرتا ہے. فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی، ہم سب کے والدین ان پہ قربان ہو جائیں. کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری. گرمی کے ماحول میں تشریف فرما ہے اور جسد اطہر سے پسینہ جو ہے وہ جاری ہے. ام سلیم فجاءت امی بقارورہ وہی تسلط العرق فیہا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوتل لے کے آتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آ کر اس پسینے کو اس بوتل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے. فاستيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا، ماذا تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذا عرقك نجعله في طيبنا فهو من اطيب الطيب. عربوں کے ہاں خوشبو بنانے میں، خوشبو لگانے میں بھی مقابلہ ہوتا تھا. ام سلیم فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ مبارک جو میں بوتل میں ڈال رہی ہوں، جب یہ خوشبو میں شامل کروں گی تو کائنات کی خوشبوئیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے باب کو اگر کھولا جائے تو یہ باب بھی ختم نہیں ہونے والا. کیسی صداقت؟ جس صداقت کو صرف مسلمانوں نے نہیں، کافروں نے بھی تسلیم کیا اور صادق اور امین کا لقب پایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں تشریف فرما ہے. عبداللہ ابن قمیعہ پتھر اٹھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکتا ہے اور لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ خذها وانا ابن قمیعہ، یہ ابن قمیعہ کا وار برداشت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتاج رسول، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ پتھر لگا، کسرت رباعیتہ وشج رأسہ، آپ کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا، آپ کے دانتوں کی چھیپڑیاں ٹوٹ گئیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے، ما لک اقناک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے کرے، میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ایک اللہ کی طرف تمہیں بلایا ہے۔ یہ لفظ ابھی زبان نے اس کا نطق کیا تھا، صحابی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو کس انداز سے پورا کیا؟ فسلط اللہ علیہ تیس جبل، پہاڑ کے اندر سے ہی نہ جانے کہاں سے آیا ایک بکرا آیا، ایک جانور، فلم یزل بنطحہ قطعۃ قطعۃ قطعہ، اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ چند لمحات میں واقعتاً اس آدمی کو جس نے محمد مصطفیٰ پہ وار کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی صداقت تو اتنی ہے۔ میرے معزز محترم اور محتشم بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، فاطمہ میں کل تک زندہ رہوں گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس نے تربیت پائی تھی تو سرتاج رسل سے پائی تھی، فرمانے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے والد پہ تو وہی نازل ہوتی ہے اور وہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے آنکھ بند کی ہے، شاید کھولوں گا کہ نہیں، اتنا بھی انسانی زندگی پہ بھروسہ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتی، یہ حرکت میں آتی ہی اس وقت ہے جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو جایا کرتا ہے۔ آج اسی زبان اطہر نے مجھے کہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کل تشریف لانا، میں تجھ سے بات کروں گا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس نے کہہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ نے کہلوایا ہے اور میں کل تک زندہ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی بات کی صداقت، جنگ خندق میں ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ فأخذ المعول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کو پکڑا اور پتھر پہ مارا، پتھر تو ٹوٹ گیا اور روشنی نکلی۔ کہا مسلمانوں دیکھ رہے ہو، یہ کیسر و کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یقین تھا جو اس زبان مقدس سے نکلا ہے وہ حق ہے، یہی وجہ ہے قریش کے چند لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کہا کہ تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ ہر بات ہی لکھتے ہو؟ یہی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منہ الا الحق اشار الى فمی، میرے صحابی لکھو جو میں بولتا ہوں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خوشخبری دی، کہا مسلمانوں، سراقہ بن مالک الجعشمی جو 100 اونٹوں کی ہرس لے کر اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک لینے آیا تھا، لیکن آخر ان کا غلام بن کے رہ گیا۔ کہا سراقہ ایک وقت آئے گا تجھے کنگن پہنائے جائیں گے کیسر و کسرا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نوید، یہ خوشخبری صحابہ نے سنی، سراقہ بن مالک الجعشمی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک وقت دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالتے ہیں۔ ان کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو سامنے کیا۔ جب کیس و کسرا کو تاراج کیا تو اس وقت جب کنگن ہاتھ میں لگے تو کہا کداور شخص کو تلاش کیجئے، یہ کنگن بڑے بڑے ہیں۔ دیکھا گیا تو سراقہ بن مالک الجعشمی کا قد ہی اتنا تھا کہ جس کو پورے آئے، اور میں بات چھوڑ گیا۔ ایک وقت آیا جب سراقہ بن مالک الجعشمی بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَرَأْسَاهُ وَرَأْسَاهُ، ہمارا سر، ہمارا پہاڑ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب سراقہ بن مالک الجعشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے، کہتے ہیں میں یہ کیا الفاظ سن رہا ہوں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا آپ کے فراق سے تو پریشان ہیں کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کہا مجھے ابھی موت نہیں آئے گی، تم نہیں سمجھتے، ابھی تو میں نے کنگن نہیں پہنے۔ سرتاج رسول نے یہ خوشخبری دی تھی کہ سراقہ ایک وقت آئے گا تجھے کنگن، یہ تو نہیں جانتے، تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، میرے اندر جو کمی کوتاہی ہے ان کو نہیں پتا، اے خالق و مالک میری ان کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ پہلو تھا جب تعریف سنتے۔ آج اگر تعریف نہ کی جائے تو کوئی شخص بات کرنا پسند نہیں کرتا، جس وجہ سے اس کی زندگی بے برکت بن چکی ہے۔ اپنی زندگی میں برکت کو لوٹانا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا مشن یہ بناؤ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے دیوانہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، جادوگر بھی کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ منہم من حث علیہ التراب، منہم من سبہ، کسی نے گالی دی، کسی نے مٹی پھینکی، ومنہم من تفل فی وجہی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اس ذات مقدس کی طرف کچھ مشرکوں اور کافروں نے تھوکنا بھی گوارا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اور آپ تصور کیجئے کائنات کی سب سے اعلی شخصیت، اس کو یہ کہا جا رہا ہے آپ تو حلال کی اولاد نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ مِن لَدُنْ آدم، دنیا والو میں ایسے خاندان کی اولاد ہوں، آدم سے لے کر میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے، اور میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں، اور تم میرے بارے میں شک کر رہے ہو۔ آپ کے سر مبارک سے خون نکلا، آپ کے دانت وہ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون نکلا، شج رأسه وكسرت رباعيته وجحشت ركبته، آپ کے گھٹنے سے خون نکل رہا ہے، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ مشن کیا ہے؟ انسانیت کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ مسلمانوں، کوئی کریٹیکل پیش کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، اپنے مشن کو نہ چھوڑو۔ مشن کیا ہے؟ خیر خواہی ہی کرنی ہے، میں نے ہمدردی ہی کرنی ہے۔ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اس پہ غور کرو، اگر وہ سچی بات کہہ رہا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو، اور اگر وہ بھول کے بات کہہ رہا ہے تو کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے یہ عیب میرے اندر موجود نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی بری بات کہہ دیتا تو وہ کیا کرتے؟ آج کسی کی کوئی بات اس کی تربیت کے لیے یا اس کی اصلاح کے لیے ہی کہہ دی جائے تو 4 مہینے میں گفتگو ہی نہیں کرتا، جبکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں، وہ صحابی جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور ایک شخص آ کے مخاطب ہو کے کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو، لیکن تربیت دیکھیے اس صحابی رسول نے کس انداز سے جواب دیا، مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے ما عرفنی
इल्ला अंत, भाई तुमने ही मेरी सही पहचान की है, लोग तो भूले हुए थे। इस अंदाज को जब तक नहीं अपनाया जाएगा, मेरी और आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती। सीरत तैयबा का ये पहलू आहिस्ता आहिस्ता गुम होता जा रहा है। मेरे मुअज़्ज़ज़, इंतहाई काबिल कदर भाइयों, इस पहलू को लौटाने की कोशिश करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथी भी ऐसे नसीब फरमाए जिनमें यह पहलू बड़े ही अकमल तरीके से मौजूद था। फिर उनके बाद आने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अफ़ज़लुल उम्मती बअद नबिय्यहा, इस उम्मत में सबसे आला शख्सियत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक का दर्जा है। और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक शख्स आके कहता है, बड़े बुरे आदमी हो, बड़े अजीब आदमी हो, मुस्करा के जवाब देते हैं, जितना आपने कहा है मैं तो शायद उससे भी अजीब हूं, आपको अभी भूल लगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत ही ये फरमाई थी। तरबियत का अंदाज क्या था? अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब एक शख्स ने उनके बारे में बड़े ही बुरे कलिमात कहे, उसके घर चले गए, दरवाजा खटखटाया, कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने जवाब दिया, का इन कुंत सादिकन फगफर अल्लाहु ली व इन कुंत कादिबन फगफर अल्लाहु लक। जो तुमने मेरे बारे में गुफ्तगू की है, अगर सच कहा है तुम भी दुआ करो, मैं भी करता हूं, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। और अगर भूल कर तासुब, इंतकाम या किसी और वजह से बातें कर गए हो, मैं भी दुआ करता हूं, तुम भी करो, अल्लाह तुझे मुआफ कर दे, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हसन बसरी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ, जब उनके पास एक शख्स आया और आकर कहता है कि या हसन अतअरिफु मा कान बिल अम्स, जानते हो कल क्या हुआ? कहते तय्यब इश कान, हल हुनाका दर्स मिन अल कुरान, कुरान मजीद का कोई दर्स था? क़ाल ला फुलान इग़्ताबक, फलां शख्स ने तो आपकी गीबत की थी। कहा इब्लीस को सिर्फ तुम ही नजर आए थे रास्ते में कि एक मुसलमान के बारे में मेरा दिल बुरा करने आ गए हो? फिर खजूरों का एक टोकरा लिया, उस शख्स के घर पहुंचे, जाके दरवाजा खटखटाया और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब दिया घर वाले ने, कहा खुज़ हाज़िही हदिया मिन्नी लक, ये मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूं। साहिबुल बैत, घर वाला सवाल करता है, हदिया वलाकिन इशिल मुनासबा, मुनासबत क्या है, आप हदिया मुझे क्यों दे रहे हैं? हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिसकी परवरिश भी हरमे नबूवत में हुई, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक झोली में हुई, फरमाते हैं हदिया इसलिए लेके आया हूं, कल तूने मेहनत की, गीबत करके मुझे नेकियां दी, उन नेकियों के बदले में आपको मिठाई देने आया हूं। मुसलमानों, इस रवैये को वापस लाओ। अल्लाह मुझे और आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए। इखलास का दूसरा उसूल चेक करने का, निस्यान रुयतिल अमाल फिल अमाल, नेकी करके भूल जाओ, तज़किरे कि पिछले साल मैंने ये किया, उससे पिछले साल मैंने ये किया। नेकी अल्लाह के लिए है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो सिस्टम है, कैलकुलेशन का निजाम है, तुम्हारा अंदाजा ही वहां नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने उसका अजर भी दे दिया है। देखो अब क्या कर रहे हो, इस लम्हे तुम्हारी फिक्र क्या है, सोच क्या है, तुमने मिल्लत के लिए, कौम के लिए हमदर्दी की कौन सी प्लानिंग कर रखी है, कौन सी खैरखाही की राहों पे चले हो, किन किन नेकियों की चाबियां बने हो, किन किन बुराइयों के लिए ताला बने हो, उस वक्त देखो, मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करो। माजी के किसस को छेड़कर मुतमईन होना ये इखलास वाले की निशानी नहीं। निस्यान रुयतिल अमाल फिल अमाल वक़्तिदाउ सवाबिल अमल फिल आखिरा। तीसरा और आखिरी पहलू इखलास का, जो अमल करो नीयत ये रखो कि इसका बदला अल्लाह से लेना है। सहाबाए किराम का ये पहलू जो सीरत तैयबा की रोशनी में उनकी जिंदगी में आया, आज ये खत्म होता जा रहा है। वो कौन सा पहलू है? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत सुनी,
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آیت کا سننا ہے، بھاگ کر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صحیح نیکی، قیمتی نیکی اس وقت ملے گی جب پیاری چیز اللہ کی راہ میں پیش کرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیروحا کا باغ مجھے سب سے پیارا ہے، میں آج کے بعد یہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ دنیا میں برکت آئے، اس لیے نہیں کہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے. ارجو برہا وزخرہا عند اللہ. اے اللہ کے رسول گواہ رہنا، میں یہ باغ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن میں جنت میں اس باغ کا بدلہ خالق و مالک سے لوں گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کھانا طلب کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا دے دیا اور وہ خوشی سے یہ بات کہتا ہے، جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے. مومنوں کی ماں کیا کہتی ہیں؟ غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف فرمائے. ایک صحابیہ تشریف فرما ہے، کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے تو دعا ہی دی ہے، جزاک اللہ خیرن کہا ہے، کوئی بری بات تو نہیں کی. کہا تم سمجھی نہیں، تم نے غفر اللہ لک کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف کرے، غلطی کیا ہے؟ کہا یہ کھانا اس لیے دیا تھا کہ اس کھانے کے بدلے جنت میں کھانا لوں گی، یہ دنیا میں ہی جزاک اللہ خیرن کہہ کے مجھے ٹالنا چاہ رہی ہے. مسلمانوں، میں اور آپ اپنے رویوں کو دیکھیں، معمولی سی نیکی اور بڑی نیکی کے بعد ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی تھینکس کرے. یہ رویہ اخلاص کو ختم کرنے والا ہے، بے برکتی والا ہے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو، کوئی تعریف کرے، کوئی مذمت کرے، پرواہ نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی مہم اصول، اور میں سمجھتا ہوں اس اصول کو اگر امت سمجھ جائے تو سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کو سمجھے تو دنیا کے اندر اختلاف اور فساد کا نام نظر نہ آئے. وہ کون سا پہلو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. مسلمانوں، مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. سامنے ہو تب بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ غائب ہو تب بھی اس کی عزت کا محافظ نظر آتا ہے. یہ چھوٹی سی، یہ چھوٹا سا کلمہ اتنا جامع کلمہ ہے، اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. آئینہ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن شاید آئینے کے اوصاف پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. آئینہ بے جان ہونے کے باوجود اپنے اندر 6 صفات رکھتا ہے. یہی 6 صفات ایک مسلمان میں پیدا ہونی چاہیے. سب سے پہلی صفت آئینے کی، النصح فی جمیع الاحوال. آئینے کو بیٹھ کر دیکھو تب بھی چہرہ دکھائے گا، آئینہ چلتے چلتے دیکھو تب بھی چہرہ دکھائے گا، آئینہ بس پہ بیٹھ کے سفر میں دیکھو تب بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے گا، چہرہ تمہیں پورا ہی دکھائے گا. تم بیمار ہو، آئینہ چہرے کے سامنے لاؤ، چہرہ پورا ہی نظر آئے گا. النصح فی جمیع الاحوال. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیٹھا ہے، سفر میں کھڑا ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، مسلمان کی خیر خواہی اس کی سوچ ہوتی ہے، مسلمان سے ہمدردی اس کی پریورٹی ہوتی ہے. آئینہ اس کی یہ صفت ہے کہ ہر حال میں یہ خیر خواہی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. جب آخری وقت میں بے ہوش ہو گئے، فلما افاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے، وضو فرمایا، غسل کیا. سب سے پہلا سوال، اصل الناس،
لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے انتظار میں مسجد میں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلا سوال خیر خواہی کا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی دین کی سربلندی کے لیے لگائی، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے اور انتڑیاں باہر ہیں۔ ایک شخص آتا ہے عیادت کے لیے، دیکھا اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ارفع ازارک فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، او میرے بھائی تیرے متقی بننے کے لیے بھی اور تیرے کپڑوں کی پاکیزگی بھی اسی میں ہے کہ اپنی چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو۔ خیر خواہی ہر حال میں کرنا یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ آئینے کی دوسری صفت النصح لکل واحد۔ میں انتہائی ادب سے اس پہلو پہ توجہ چاہوں گا، النصح لکل واحد۔ یہ بہت بڑا مجمع، مسلمانوں کا اکٹھ، اللہ ان سب پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے اور برکتوں سے نواز دے۔ ایک سائیڈ سے آئینہ پیش کرو، جو شخص بھی اپنے چہرے کے سامنے آئینہ لے کے آئے گا سب کو چہرہ دکھائے گا۔ آئینہ یہ سوال نہیں کرے گا تم ساہیوال کے نہیں رہنے والے، تمہیں نہیں چہرہ دکھاؤں گا۔ آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تو 40 سال لوگوں کو دکھاتا ہوں، تمہاری عمر ابھی 32 سال ہے۔ آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا تو میرے جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے تو ویوز اور ہیں۔ آئینہ چہرہ دکھائے گا۔ جس نے اللہ کو مان لیا ہے، جس نے قیامت پہ یقین کر لیا ہے، جو قرآن و سنت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے اندر یہ صفت آنی چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، اچھے کے ساتھ خیر خواہی، اس کے دستے بازو بن جاؤ۔ برے کے ساتھ خیر خواہی، اس کو صراط مستقیم کی راہ پہ چلا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیات صحابہ کے اندر پیدا فرمائی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا، کہا اشترط، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر آپ کی بیعت قبول کروں گا۔ کہا فرمائیے، حکم دیجئے، کون سی بات؟ کہا وعدہ کرتے ہو کہ جب تک زندہ رہو گے ہر ایک مسلمان سے خیر خواہی کرو گے؟ قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں واقعہ نقل کرتے ہیں، اسی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو بھیجا، جاؤ گھوڑا خرید کر لے کے آؤ۔ غلام نے جا کے سودا کیا، ایک گھوڑا جو بہت اچھا تھا، اس کی قیمت 300 درہم لگائی گئی۔ مالک راضی ہو گیا۔ جب گھوڑا لے کے مالک کو ساتھ لے کے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ قیمت 300 درہم، گھوڑا تو مہنگا ہے، سمجھ گئے کہ بھائی کسی مصیبت میں ہے، بھائی اونے پونے میں بیچ رہا ہے، کی وجہ ہے۔ کہا یا فلان اتبیعہ ب400 درہم، میرے غلام نے جو 300 کا گھوڑا خریدا ہے مجھے 400 کا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، اگر آپ 400 دینا چاہتے ہیں تو 400 دے دو۔ قال اتبیعہ ب500 درہم، 500 کا مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، یہ آپ کی مرضی ہے، مجھے 500 دے دو۔ فلم يزل يزيده 100 ف100 حتى بلغ 800 درہم، غلام نے 300 کا گھوڑا خریدا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر رکھی تھی میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، انہوں نے 800 کا گھوڑا خریدا۔ لوگوں نے کہا جریر یہ کیا، تجھ سے تو غلام ہی اچھا نکلا۔ کہا نہیں، میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں نے خیر خواہی کرنی ہے، یہ مسلمان بھائی مجبور ہے،
اس لیے کم قیمت پہ اپنا مال بیچ رہا ہے، میں اس کو نقصان نہیں دے سکتا، میں نے اللہ کے رسول سے عہد کر رکھا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، روڈ پہ چلتے ہوئے بلی کا بچہ، کتے کا بچہ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس انسیڈنٹ میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، انسان کی جان چلی جاتی ہے، اس کو بچاتے بچاتے سوچئے جو بے نماز ہے، جو سیرت طیبہ سے متعارف نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت سے محروم ہے، کیا اس کی قیمت، خواہ وہ اولاد ہو، رشتہ دار ہوں، تعلق والے ہوں، دوست ہوں، کیا ان کی قیمت بلی کے بچے جتنی بھی نہیں کہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے احترام، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمان ہیں آپ، اور اسلام کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر زندگی میں سکون اور وقار اور طمأنینت چاہتے ہو تو سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ذوق نصیب فرمائے۔ آئینے کی تیسری صفت، الساتر لعیوب الناس، اور یہ پہلو بھی سمجھنے والا ہے۔ ایک آئینہ ایک مسلمان نے دیکھا اور کسی بھائی کے چہرے پہ چند نشانات ہیں، تل کا نشان ہے، اور اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے، چوٹ لگی ہے، تو کیا خیال ہے جس نے آئینہ دیکھا اس کو تو وہ نشان نظر آئے گا، یہی آئینہ دوسرے کے سامنے کریں تو یہ نشان دوسرے کو بھی نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ جس کا نشان ہے اس کو ہی آئینہ دکھاتا ہے۔ مسلمانوں، مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی میں غلطی ہو، کسی میں نقص ہے، خلل ہے، اس کو ممبر و محراب پر، اس کو چرستوں پہ کھڑے ہو کے، اس کو آفیسز میں اور اس کو مختلف گیدرنگ میں اچھالنا اور مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، اور مسلمان کی عزت جو بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما اطیبک ما اطیب ریحک والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اے بیت اللہ، تیری شان و عظمت کتنی ہے، لیکن ایک مومن کی شان و عظمت تجھ سے اللہ نے زیادہ بنا رکھی ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کے لیے مسلمانوں آئینے کی صفت کو یاد رکھنا چاہیے، جس کا عیب ہے اس کو ہی بتاتا ہے آئینہ، دوسرے تک نہیں پہنچاتا۔ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنا جو ذاتی قسم کا عیب ہے، یہ مسلمان کا ایک منہج ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک ایسا عیب ہے جس سے قوم و ملت کو نقصان ہے، ملی غلطی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو پھر اس کو لوگوں تک باور کروانا کہ مسلمانوں اس سے بچ جاؤ، یہ بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے، لیکن وہ بھی اصول و ضوابط کے تحت نیت کو خالص کر کے مقصود اویئرنس ہو کہ مسلمانوں اس فتنے سے بچ جاؤ، مسلمانوں اس نقصان سے بچ جاؤ۔ لیکن ذاتی قسم کے معاملات کو مسلمانوں آئینے کی صفت کو اختیار کرنا، پردہ ڈالنا، یہی حقیقت میں بصیرت کی علامت ہے۔ چوتھی صفت آئینے کی، النصح وسیع الظرف وسیع القلب، اتنا وسیع الظرف اور وسیع القلب ہے یہ آئینہ، لاکھ لوگ بھی اگر آئینہ دیکھ لیں سب کو چہرہ دکھاتا ہے، 10 20 100 50 کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں دکھاؤں گا۔ مسلمان بھی اس میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے، زندگی کے اندر جتنے لوگوں تک بھی اس کی خیر پہنچ سکے، جس کے ساتھ بھی نیکی کر سکے، جو بھی خیر خواہی کر سکے، جو بھی قوم و ملت کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس ناسا جعل اللہ مفاتیح الخیر، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہے، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، کچھ ایسے ہیں جو شر کی چابی بنتے ہیں، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، خوش ہو جائے، نوید ہے، بشارت ہے اس شخص کے لیے
جو مسلمانوں کی خیر کی چابی بنتا ہے، کسی کی خیر خواہی، کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ احسان، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے وہ چابی بنتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت مندی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور جو دنیا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا، مسلمانوں کی خیر خواہی سے گریزاں رہتا ہے، مسلمانوں کی ہمدردی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، فرمایا ایسا شخص جو خیر کے لیے تالا بن جاتا ہے، قیامت کے دن ہوگا، کافر کو جہنم میں پھینکا جائے گا، 40 برس کے بعد جس تہ میں جہنم میں کافر پہنچے گا اس کو ویل کہتے ہیں، قیامت کو یہ شخص بھی وہاں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 5ویں صفت آئینے کی، العادل والمنصف لا يزيد على عیبه، ایک مسلمان کے چہرے پہ ایک نشان ہے، آپ آئینہ سامنے لائیے، ایک ہی نظر آئے گا، 2 نہیں نظر آئیں گے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئینہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ سکین کر کے آپ کو 10 کاپیاں دکھا دے، یہ آئینہ آپ کو 20 بنا کے نہیں دکھائے گا۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی مسلمان میں ایک غلطی ہے تو عادل اور منصف بنو، کہو یہی غلطی ہے، ویسے اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ ایک غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے 10-20 اپنے پاس سے ملا کر اس مسلمان کو ذلیل کرنا، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ مسلمان کا شعار تو یہ ہے وہ احترام کرتا ہی اچھا لگتا ہے، دوسرے سے محبت کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ روبتن غنا، یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ ہے اسلامی معاشرہ، اس کا دشمن جو ہے وہ حقیقت میں سیرت طیبہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آئینے کی مثال دی ہے اس کی آخری صفت الصابر علی الاذی، یہ آئینہ جو بہت بڑی صلاحیت ہے، آپ نے سنی، کسی کو غصہ آئے تو زمین پہ اس کو پھینک دے، پٹخ دے، ٹوٹ جائے گا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے آئینے کو بھی اٹھا کے چہرے کے سامنے لائیے، چہرہ آپ کو پورا دکھائے گا۔ آئینہ یہ نہیں کہے گا تم نے تو مجھے توڑ دیا، میری ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں، بازو بھی ٹوٹ گئے، میں تیرے ساتھ خیر خواہی کیوں کروں؟ صبر کرنے والا ہے اور اپنی خیر خواہی کرنے والا ہے، تمہیں کوئی تانا دیتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اپنی خیر اور ہمدردی کو نہ چھوڑیے۔ لیکن یاد رکھنا یہ 6 کی 6 صفات اس شخص میں پیدا ہوتی ہیں جس شخص کے اندر 2 باتیں ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئینہ اگر ایک طرف سے کلر کیا ہو اور دوسری طرف سے صاف ہو تب یہ صفات ہیں، اور اگر صاف نہ ہو آئینہ تو پھر انسان کو صحیح شکل بھی نظر نہیں آتی، اور اگر کلر نہ پیچھے سے کیا گیا ہو تو آر پر نظر آتا ہے۔ مسلمان کے اندر بھی یہ صفتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اس کا سینہ بغض، حسد، تعصب سے صاف ہو جائے اور اس پہ رنگ چڑھ جائے، تو کس کا؟ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ چڑھ جائے، سینہ صاف ہو جائے تو پھر خیر اور بھلائی غالب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سلف کو برکت دی تو صرف 2 وجہوں سے، لسلامت صدورہم واخلاصہم، ان کے اندر اللہ کی رضا کا پہلو غالب تھا اور ان کے سینے میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں تھی۔ آپ اس حدیث کو سن کے ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، مسلمانوں جو یہ کلمات کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے خالق و مالک مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے، محبت کے ساتھ اللہ سے التجا کرنے والا شخص اللہ کے ہاں اتنا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كَانَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٍ، کائنات کے اندر جتنے مرد مسلمان ہیں اور عورتیں مسلمان ہیں، اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے،
6 اور 7 سیکنڈ میں ادا کیا گیا یہ کلمہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہنے والے کے کھاتے میں 1.5 ارب نیکیاں ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں 1.5 ارب نیکیاں چند لمحات میں حاصل ہوتی ہیں جب مسلمانوں کی محبت سینے میں رکھی جائے، مسلمانوں کی خیر خواہی والا سینہ ہو، ہمدردی والا سینہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش، انسانی زندگی ارتقاء کا شکار ہے، یہ ریولوشن جاری ہے، کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، کوئی اچھائی کی طرف جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا آج بھی اگر میں اور آپ اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کر کے باوضو ہو کر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ سے ملتجی ہو جائیں، الہ العالمین مضى ما مضى، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں شامل فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، ملک پاکستان اس وقت اکنامک ڈسپیرٹی کے شکار ہے۔ ملک پاکستان اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو اسلام کے نام سے مجھے اور آپ کو ملا، نیشنل انٹیگریشن اس کی ضرورت بن چکی ہے۔ قومی یکجہتی جب تک نہیں ہوگی اسلامی معاشرہ پنپتا نظر نہیں آتا۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ جب ہم پروسیس آف ایجوکیشن، جب ہم پروسیس آف پروڈکٹیوٹی، جب ہم پرفارمنس انڈیکیٹرز، ان سب کے سب، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلچر، سیولائزیشن بیک گراؤنڈ میں نظر ثانی نہیں کریں گے کہ ہماری ثقافت میں، ہماری ایک نجی زندگی میں سیرت طیبہ کتنی نظر آتی ہے۔ حقیقت جانیے 1400 سال پہلے بھی یہی علاج تھا، آج میرے لیے اور آپ کے لیے فارمیشن پاسبل سولوشن جو ہمیں میسر آیا ہے یا آ سکتا ہے یا کل نہ آئے گا، وہ سیرت طیبہ کی روشنی سے ہی آ سکتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کریٹو تھنکنگ سے نوازے اور مسلمانوں کو صرف اویئرنس نہیں اویکنس نصیب ہو کہ ہماری فلاح دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سیرت طیبہ کو اختیار کرنے سے ہی ممکن ہو سکے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو مصیبت کو خوشیاں بنا دے، اور جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں، جو مقروض ہیں، ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، ان کو تمنگر و خوشحال بنا۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، قوم و ملت کے لیے اثاثہ بنا، والدین کے لیے دست بازو بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں اے خالق و مالک ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ہم سب کو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ الہ العالمین امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما، ملک پاکستان کو امن و استحکام نصیب فرما، محبت کا پرچار فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے اندر محبت، الفت اور مودت کو غالب فرما، یہ اجتماعیت کو پسند کرنے والے بن جائیں اور سب مل کر تیری عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ آئندہ شیخ نے ہمیں جو ٹائم دیا ہے وہ 12 جون کا دیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ محترم حضرت مولانا قاری صاحب احمد میر محمدی صاحب کا خطاب انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 جون کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ آپ کو اس کی جگہ کا اعلان بعد میں بتلا دیں گے کر کے، فی الحال آپ یہ سن لیں کہ 12 جون کو انشاءاللہ دوبارہ ہم شیخ کو ساہیوال میں مدعو کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوبارہ میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست اور گزارش کرتا ہوں، ایکسکیوز کرتا ہوں کہ انتظامی امور میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی اس کو اگنور کیجئے گا،
کسی قسم کی کوئی بھی بات، کوئی مشورہ کسی بھائی کے کسی ذہن میں ہو، وہ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کر لے، ای میل ایڈریس ہمارا ہے، اس پر رابطہ کر لے، ریٹن لکھ کر ہمیں مشورہ دے دے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم ان کے ان مشوروں پر ضرور عمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔